سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خدا بن برہم نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیندارو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو انگنت خوبیوں سے نوازا ہے جو اس کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، اور ان خوبیوں کو، ان صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے انسان پہ رکھی ہے کہ انسان اس کو اچھے کام کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے اور برے کام کے واسطے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل سے نوازا۔ عقل کے صحیح استعمال سے آپ انسان کو دنیا میں بہترین زندگی عطا کر سکتے ہیں، خدا کی پہچان ہو سکتی ہے۔ عقل کے غلط استعمال سے دنیا میں کیسی کیسی تباہی انسان ڈھا سکتا ہے وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں مختلف قسم کے جذبات عطا کیے ہیں۔ پازیٹیولی آپ ان کو استعمال کریں تو وہ جذبات لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں محبت جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ محبت، یہ عشق، اگر آپ اسے عشق حقیقی کا نام دیتے ہیں تو یہ عشق انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے، اللہ سے واصل کرتی ہے۔ یہی عشق اگر عشق حقیقی نہ ہو، دنیاوی مادی چیزوں کی، بہت ہی بیجا چیزوں کی طرف اس محبت کو اگر ہم رہنمائی کریں تو یہی چیز ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور بھی کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک چیز اللہ نے ہمیں دی ہے جو ہمارے فائدے کے واسطے ہے، جس کے نہ ہونے سے ہم زندہ نہیں رہ سکتے، مگر ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ یہ چیز جو اللہ نے ہم میں ڈالی ہے وہ بھولنے کی صلاحیت ہے، بھول جانا۔ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، کہتے کہ انسان خطا اور نسیان، بھول، غلطی اور بھول جانے کی چیزوں سے بنا ہوا ہے۔ اور انسان میں اللہ نے یہ چیز ڈالی ہے کہ کوئی واقعہ اس کے ساتھ پیش آتا ہے تو ایک وقت گزرنے کے بعد انسان اس کو بھولنے لگتا ہے۔ اگر یہ چیز اللہ نے ہم میں نہ ڈالی ہوتی تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ بچپن سے لے کر ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ کتنے ایسے واقعات پیش آئے کہ جب وہ واقعہ ہمیں پیش آتا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اب ہم زندہ نہیں رہ سکتے اس حالت کے اندر، مگر آپ دیکھیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں ٹائم از اے گریٹ ہیلر، وقت ہر چیز پہ مرہم لگا دیتا ہے۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بری سی بری یاد ہمارے ذہن سے محو ہو جاتی ہے یا کہیں دب جاتی ہے، ہم پھر سے زندہ ہونے لگتے ہیں اور پھر سے زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے لوگوں کا برا سلوک بھی ہمیں بھلا دیتا ہے تو ہم پھر سے پیار محبت سے رہنے لگتے ہیں۔ مگر اسی بھولنے والی صفت کا ایک نقصان یہ ہے، کیونکہ بھولنا تو آخر بھولنا ہے، تو بری چیزوں کے ساتھ ساتھ انسان اچھی چیز بھی بھول جاتا ہے۔ یعنی بھولنے والی چیزوں کے ساتھ ساتھ انسان یاد رکھنے والی چیز بھی بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی بھول جاتا ہے۔ وہ چیز جس کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے انسان اسے بھول جاتا ہے۔ کسی دانشور سے کسی نے پوچھا بھی زندگی کا نچوڑ بتاؤ، اس نے کہا بھی زندگی کے نچوڑ میں 4 باتیں ہیں، 4 امپورٹنٹ چیزیں ہیں، 2 بھولنے کی ہے، 2 یاد رکھنے کی ہے۔ یہ زندگی کا فلسفہ ہے، اللہ اور اپنی موت کو کبھی نہیں بھولنا، اللہ اور اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی نہیں بھولنا۔ کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اور تم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کسی نے تمہارا برا کیا اور تم نے کسی کا بھلا کیا، یہ 2 چیزیں کبھی یاد نہیں رکھنا۔ ہوتا اس کا الٹا ہے کہ ہمیں کیا یاد رکھنا ہوتا ہے اور ہم کیا یاد رکھتے ہیں، ہمیں کیا بھولنا ہوتا ہے اور ہم کیا بھلا دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری ایک صفت ہے، اللہ نے ہم میں یہ چیز رکھی ہے۔ صحیح اور غلط استعمال ہمارے ہاتھ میں، بعض اوقات ہمارے پاس چوائس بھی نہیں ہوتا ہے، ہم مجبور ہوتے ہیں، اور اللہ کو معلوم ہے کہ یہ مجبور لوگ ہیں،
یہ بڑے کمزور بنائے گئے ہیں، یہ یاد رکھنے والی چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور بھولنے والی چیزوں کو یاد رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیشہ ہمیں ریمائنڈ کرانے کا ایک سلسلہ رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ پوری کائنات تمہارے واسطے ریمائنڈر ہے، اس کائنات پہ غور و فکر کرو، یہ ایک بہت بڑی کتاب ہے، بہت بڑے معجزات ہیں، یہ معجزات تمہیں بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ اللہ نے پھر پیغمبروں کو بھیجا، اماموں کو بھیجا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کا قرآن شریف میں ایک نام رکھ دیا گیا، مذکر، مذکر، ریمائنڈر، یاد دلانے والا، فذکر انما انت مذکر، بس آپ ان کو یاد دلائیے کیونکہ آپ کا کام ہے یاد دلانا۔ تو پوری تاریخ کے دوران جتنے بھی ائمہ آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، جو بھی تعلیمات وہ دیتے ہیں، آپ دیکھیں ان میں انہی باتوں کو دہرایا جاتا ہے جو ہماری زندگی کی بنیادیں ہیں، جو ہماری زندگی میں بنیادی اہمیت رکھتی ہیں۔ تو یہ جو یاد دلانے کا سلسلہ ہے، یہ ہماری زندگی میں بہت اہم مقام رکھتا ہے۔ اور ہم جب روحانی مجلس میں آتے ہیں، یہ بھی انہی اعمال کا ایک حصہ ہے کہ یہاں بھی ہمیں بہت کچھ یاد آ جاتا ہے۔ جب آپ میت میں جاتے ہیں تو اپنی موت یاد آتی ہے، قبرستان میں جاتے ہیں، قبرستان کی حالت دیکھتے ہیں، دوسرے جانے والوں کا حال دیکھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں خیال آتا ہے کہ کہاں پھنسے ہوئے ہیں، ہم سب کا اصل مقام یہاں آنے کی، سب کی جگہ یہی ہے بالآخر۔ تھوڑی دیر کے لیے یاد رہتا ہے، پھر جب دنیا میں آتے ہیں، اپنے کام کاج میں آتے ہیں، سب چیزیں بھول جاتے ہیں۔ یہ ہماری ایک صفت ہے، ایک عادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار یاد دلانے کی بات ہمارے واسطے رکھی ہے۔ تو جب ہم جماعت خانے میں آتے ہیں، عبادت گاہ میں آتے ہیں، مجالس میں آتے ہیں، روحانی مجلسوں میں آتے ہیں، تو ایک دفعہ پھر ہمیں اپنی روح کے بارے میں کچھ چیزوں کو یاد کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور ان یاد کرنے میں علم، گنان، علم کی باتیں، نالج کی باتیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان کے وجود میں جب علم آتا ہے تو علم اسے صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے۔ آج اس مجلس میں ہم علم کے حوالے سے کچھ بات کریں گے، اور ہمارے پیروں کی جو تعلیمات ہیں، بے شمار گنان جو ہمارے پاس ہے، انہی گنانوں میں سے ہماری زندگی کی حقیقتوں کے بارے میں پر حکمت انداز میں ہمیں کچھ باتیں جو بتائی گئی ہیں، ان گنانوں میں سے ایک گنان ہے سید امام شاہ کا، اے جی ساچو دھیاؤ بھائی گنان وچارو۔ ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ اس گنان کا، یہ گنان اور اس کا ترجمہ اردو اور انگریزی زبان کے اندر آپ کو گنان کے والیوم نمبر 4 کا یہ 32واں گنان ہے۔ آپ میں سے جو اپنے طور پہ پڑھ کے سمجھنا چاہتے ہیں وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ سید امام شاہ اس میں فرماتے ہیں کہ جی ساچو دھیاؤ نے بھائی گنان وچارو، کہ اے میرے مومن بھائی سچائی پہ قائم رہو اور علم کو فالو کرو، علم کی باتوں کی پیروی کرو۔ بھائی گر بنا گنان نہ ہوئے، جب تمہیں مرشد کامل جب تک تمہارے پاس نہ ہو، تمہیں ٹیچر نہیں ملے گا، اسپریچول ماسٹر نہیں ملے گا، روحانی گرو نہیں ملے گا، تب تک تمہیں گنان حاصل نہیں ہوگا۔ مولا روم فرماتے ہیں ہیچ چیزی خود بخود چیزیں نشد، هیچ آهن خود به خود تیغ نشد. مولوی هرگز نشد مولای روم تا غلام شمس تبریزی نشد. ہر چیز خود بخود چیز نہیں بن جاتی ہے، ہر لوہا خود بخود تلوار نہیں بن جاتا ہے، ہر لوہا خود بخود تلوار نہیں بن جاتا۔ مولوی ہرگز نشد مولائے روم، مولانا روم کبھی بھی مولوی نہیں بن سکتا تا غلام شمس تبریزی نشد، اگر وہ شمس تبریز کا شاگرد نہ بنتا، غلام نہ بنتا۔ تو گنان حاصل کرنے کے لیے گرو کا ہونا بہت ضروری ہے، علم حاصل کرنے کے لیے ماسٹر اور اسپریچول ماسٹر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مورخ لوگ مرم نہ جانیو، جو نادان لوگ ہیں، جو بے علم لوگ ہیں، وہ مرم یعنی بھید دین کا جو ایسنس ہے اس کو نہیں پہچان سکتے۔ بھائی تے ماتے کرنی کھوئی،
اسی وجہ سے ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے وہ صحیح طور پہ عمل نہیں کر پاتے ہیں، ان کی زندگی ویسٹ ہو جاتی ہے، ان کے اعمال ویسٹ ہو جاتے ہیں۔ دوسرے پارٹ میں ایمان کی مضبوطی کے بارے میں ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ جی باوا ہیرو پرکھیے گھن ایرن سو انے رتن پرکھیے پونم چندر جوت۔ ہیرے کی پہچان کرنی ہے، ہیرو پرکھیے گھن ایرن سو، سندان پر رکھ کر اور ہتھوڑے کا مار مارو، تب ہیرے کی پہچان ہوتی ہے کہ واقعی یہ ہیرا ہے یا بیکار سا پتھر ہے۔ تو شناخت اور پہچان کرنے کے لیے کیا کرنی پڑتی ہے؟ پیار محبت سے سر پہ ہاتھ پھرا کر کسی ہیرے کو نہیں پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیرے کو پرکھنے والا پارکھو ہی ہوتا ہے، ہر آدمی ہیرا کو نہیں سمجھ پاتا ہے۔ عام آدمی ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ لیتے ہیں، لوگ آپ جانتے ہیں یہ۔ تو ہیرے کو پرکھنے کے لیے اسے لوہے پہ رکھ کے اور ہتھوڑے کا مار مارا جاتا ہے کہ یہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، تب جا کے ہیرے کی شناخت ہوتی۔ اسی طرح ایماندار کی اپنی پہچان ہوتی ہے کسوٹی کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے، آزمائش کی وجہ سے۔ اس کے بغیر مومن کون ہے، سچا دیندار کون ہے، اس کی شناخت نہیں ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہیرو پرکھیے گھن ایرنسو انے رتن پرکھیے پونم چندر جوت، اور جو رتن ہے قسم کا قیمتی پتھر ہے، اسے چاند کی روشنی میں رکھو تو وہ پہچانا جاتا ہے، اندھیرے میں نہیں۔ گویا ہر چیز کو سمجھنے، ہر چیز کو پہچاننے اور پرکھنے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کون آدمی قابل ہے، کون آدمی قابل نہیں ہے، وہ کام کروانے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ کام کروانے سے پہلے ہر ایک کا دعویٰ ہوتا ہے، پرفارمنس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی کمپیٹنس کس میں ہے اور کاغذی باتیں کس کے اندر موجود ہے۔ تیم منیور پرکھیے ایمان سو، اسی طرح مومن کی جو پہچان ہے وہ ایمان سے ہوتی ہے۔ ایوی کرنیے امرا پوری ہوت، جس طرح آپ نے ہیرے کو پہچانا اور رتن کو پہچانا، اس طرح مومن کو پہچاننے کے لیے اس کا ایمان دیکھا جاتا ہے کہ ایمان اس کا پہاڑ کی طرح مضبوط ہے، یا مولا نے فرمایا وہ جھاڑ کی طرح، ادھر کی ہوا آئی تو ادھر گیا، ادھر کی ہوا آئی تو ادھر گیا۔ جس نے جو کہہ دیا اس کی باتیں مان لی، جس نے جو کچھ کہہ دیا اس کے مطابق عمل کرنے لگا۔ مومن کی نشانی یہ نہیں ہے، مومن کی پہچان ایمان سے ہے۔ ایوی کرنیے امرا پوری ہوت، ایسے اعمال سے ایک شخص جنتی ہو سکتا ہے، دارالبقا میں جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمارے زندگی کو کس طریقے سے چلاتا ہے، اس کے بارے میں 3 بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ وہ رب العالمین بھی ہے، الحمدللہ کہتے ہیں ہم، اللہ اکبر کہتے ہیں، سب تعریف اللہ کے واسطے دیتے ہیں۔ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اے جی میں بولاؤں نے میں چلاؤں، میں بولاؤں نے میں چلاؤں نے میں کھلاؤں سب کھان، میں کھلاؤں نے میں پلاؤں بھائی امت ساری جہان۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم یہ مت سمجھنا کہ تم ہی سب کچھ ہو۔ مولا بھی فرماتے ہیں کہ تم نے اگر کچھ حاصل کیا ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا، یہ تمہاری اپنی چالاکی کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، اس کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی دین ہے کہ میں بولاؤں میں چلاؤں، تم کوئی بات کرتے ہو زبان کھولتے ہو تو وہ بھی میں تمہیں کراتا ہوں، تم اگر چل پھر سکتے ہو تو تمہیں میں چلاتا ہوں، تم اگر کھانا کھاتے ہو، سارے جہان کو ساری امت کو فرماتے ہیں کہ میں کھانا کھلاتا ہوں، یعنی میں روزی پہنچاتا ہوں۔ سامی راجو سہنو داتار چھے یعنی روزی نو پورن ہار، یہ مولا سب کا داتار ہے اور سب کی روزی پوری کرتا ہے۔ یعنی میں کھلاؤں سب کھان، میں کھلاؤں نے میں پلاؤں، میں تمہیں کھلاتا ہوں میں ہی تمہیں پلاتا ہوں بھائی امت ساری جہان، اس سارے جہان کے لوگوں کو کھلاتا پلاتا میں ہوں۔ کہ رب العالمین وہ ہے، رزاق وہ ہے،
मालिक वो है, सब वही करता है, हम कुछ नहीं करते हैं। तालीम हमें ये दी जाती है हमेशा हलीम रहो, झुक के रहो, बड़े बड़े दावे नहीं करो, बड़ी बड़ी बातें नहीं करो, अल्लाह का हमेशा शुक्रगुजार रहो। आगे फरमाते हैं, ए जी मैं आचारी ने मैं विचारी, मैं काम कराता हूं और मैं तुम्हें सुझाता भी हूं। मैं आचारी, तुम्हारा काम भी मैं करता हूं, मैं विचारी, तुम्हारी सोच भी मैं हूं, मैं अक्ल दूं आप, मैं खुद तुम्हें इंटेलेक्ट देता हूं, मैं खुद तुम्हें अक्ल देता हूं। ये तो माटी केरो पुतलो तेने मैं जपाऊं जाप। तुम तो एक मिट्टी का पुतला हो, तुम एक मिट्टी के पुतले के तौर पर हो, तुम अगर मेरा जिक्र भी करते हो तो वो भी मैं तुम्हें कराता हूं। इसलिए हमें कहते हैं कि अल्लाह का शुक्राना हमेशा अदा करो। अगर तुम तेज दौड़ सकते हो तो ये बड़ाई नहीं करना कि मैं बहुत तेज भागने वाला हूं, ये मत भूलना तुम बेशक तेज दौड़ने वाले हो, मगर पैर तुमने खुद पैदा नहीं किए हैं, पैर तुम्हारे नहीं हैं, ये पैर किसी और ने दिए हैं। अगर तुम्हारे जहन में ब्रिलियंट आइडियाज आते हैं, बहुत बला के आइडिया तुम्हारे जहन में आते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना, आइडियाज मेरे जहन में आए हैं, मगर ये ब्रेन, ये अकल, ये सर, ये इंटेलेक्ट मैंने नहीं बनाया है, मैंने क्रिएट नहीं किया है, इसका मालिक कोई और है, ये किसी और की दी हुई चीज है जिसको मैं इस्तेमाल करता हूं। इसलिए इसकी क्रेडिट मुझे नहीं लेनी चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूं। इसलिए हमेशा हमसे कहा गया, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सब तारीफ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है कि वो ही हमसे ये सब कुछ कराता है। और हमें बड़ाई मेरे शाह को न भावे, हमें हीणा खीणा थईने चालिया, कि मेरे मौला को बड़ाई अच्छी नहीं लगती, अल्लाह को अल्लाह अकबर कहलवाने का कोई शौक नहीं है। और हमारे अल्लाह अकबर कहने से अल्लाह की बड़ाई में इजाफा नहीं होता है। और अगर हम अल्लाह अकबर नहीं कहेंगे तो अल्लाह की बड़ाई में कमी नहीं हो जाएगी। जब कोई भी नहीं था तब भी अल्लाह अकबर था, जब अल्लाह अकबर बोलने वाला कोई नहीं था तब भी अल्लाह अकबर था। अगर कायनात में अल्लाह अकबर कहने वाला कोई भी नहीं होगा तब भी अल्लाह तो अकबर ही रहेगा। ये हमारे लिए दवाई है। अल्हम्दुलिल्लाह कहने से अल्लाह को अपनी तारीफ करवाने का शौक नहीं है, ये हमारा इलाज है, ये हमारे लिए मेडिसिन है, डेली बेसिस की मेडिसिन है कि हर रोज इसे तुम खाया करो ताकि तुम्हारी हालत नॉर्मल रहे। हमेशा अल्लाह अकबर की तस्बीह पढ़ो, कभी तुम्हें यह ख्याल नहीं है कि थोड़ा बहुत अकबर तुम भी बन गए हो। अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, कभी तुम्हें यह एहसास ना हो कि हाँ थोड़ी बहुत तारीफ मेरी भी हो जानी चाहिए, मैंने भी कुछ कर लिया है। ये हमारे वास्ते है। उस मालिक को सुभान अल्लाह कहलवाने में या अल्लाह अकबर कहलवाने में या अल्हम्दुलिल्लाह कहलवाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो अपनी जगह पर है, हमारे ये सब करने नहीं करने से उसकी ज़ात पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये तस्बीह हमारे वास्ते है ताकि हम अपनी फितरत में, अपने नॉर्मल हालत में रहे। ए जी मैं करता ने मैं हरता, मैं ही करता धरता हूं, सब कुछ करने वाला मैं हूं। अने अवर्थी कछु न होए, किसी और से कुछ भी नहीं होने वाला है। एक तिल रहमत मैं छोड़ूं तो पत्थर बोले सोए, एक तिल रहमत मैं छोड़ूं तो पत्थर बोले सोई। मैं एक जर्रा बराबर अपनी रहमत डाल दूं तो पत्थर में भी गोयाई पैदा हो जाए, पत्थर में भी नुत्क पैदा हो जाए, पत्थर में भी बयान पैदा हो जाए। फरमाते हैं ये मेरी रहमत का कमाल है। व रहमती वसीअत कुल्ल शैइन, मेरी रहमत ने हर चीज को अपने घेरे में ले रखा है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, कह दो ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर गुनाहों के जरिए से जुल्म किया है, ज्यादती की है अपनी जान के साथ, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना। ला तयअसू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना।
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ بہت اہم آیت ہے جو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہم سے کبھی بھی دور نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں ہماری جماعت میں، باہر سوسائٹی میں بھی دیندار دنیا مادیت کی طرف بہت جا رہی ہے، بہت زیادہ ہم دنیا پرست، مادہ پرست چیزوں کے پیچھے بھاگنے والے بن جا رہے ہیں، تو اس کا واضح نتیجہ یہ تو آنا ہی ہے کہ انسان دکھی ہوگا۔ جتنا زیادہ مادیت، دنیا داری، پیسہ، چیزوں، دنیا کی چیزیں کو پیچھے بھاگیں گے، اتنا زیادہ دکھی ہونا لازمی ہے۔ دنیا میں جو سب سے زیادہ دولت مند ترین ملک، طاقتور ترین ملک ہے، وہاں سب سے زیادہ لوگ بیمار ہیں، وہاں سب سے زیادہ خودکشیاں ہو رہی ہے، وہاں سب سے زیادہ گھر ٹوٹ رہے ہیں، ڈیورس ہو رہے ہیں، جو ہمیں بتاتا ہے کہ پیسہ، دولت، اچھی لیونگ سٹائل ہر چیز کا جواب نہیں ہے۔ اس کا جواب ہمارے اندر ہے۔ اور بدقسمتی سے ہمیں بھی یہ سن کر آج کل بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہماری جماعتوں میں بھی خودکشی کے رجحانات شروع ہوئے ہیں۔ گلوبل لیول کی بات کرتے ہیں، مشکلات آتی ہے، تکلیف آتی ہے، مسائل ہوتے ہیں، نوجوان دوسرے لوگ ہماری جماعت کے اندر بھی اپنی زندگی کو ختم کرنے کے اقدامات کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں سنیں، باہر نہ دیکھیں مسائل کے حل کے واسطے، اندر دیکھیں، اپنی ذات کی طرف دیکھیں۔ جس اللہ نے ہمیں بنایا ہے وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ ہم دنیا سے شکوہ کرتے، کوئی ہم سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اللہ سے، اپنے مالک سے پوچھو کہ تو ہم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، وہ فوراً آپ کو جواب دے گا، بیٹی میں تیرے ساتھ ہوں، ڈونٹ وری، آئی ایم وتھ یو۔ مولا نے فرمایا ہے نا کہ آپ کسی بھی طور پر، کسی بھی جگہ، کس حالت میں بھی ہے، مت بھولیے کہ آپ کا امام آپ کے ساتھ ہے۔ جو اللہ اپنے مرید سے، اپنے انسانوں کو فرما رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، وہ تمہارے شہرک سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے، مجھے بلاؤ میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، مجھے بلا کے تو دیکھو میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ میرے پاس اپنا پرابلم رکھو تو صحیح۔ تم اپنے پرابلم دنیا میں لے کے جاتے ہو، دنیا کا سب سے بڑا پرابلم سولو کرنے والا، سب سے بڑا مشکل کشا جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہے، کبھی اس سے بات کی تم نے کیا مشکل کشا میری مشکل آسان کر دے؟ پھر دیکھ تو صحیح کہ بارگاہ عزتی سے تو نہ یوں مایوس ہو، بارگاہ عزتی سے تو نہ یوں مایوس ہو۔ مشکلیں کیا چیز ہے مشکل کشا کے سامنے؟ بات تو کر مشکل کشا کو آ کر، اپنے مولا کے ساتھ اپنے دل میں بات کر کے دیکھ، یا مولا میں پھنس گیا ہوں، مجھ پر یہ تکلیف ہے، میں اپنا کیس تیرے حوالے کرتا ہوں۔ پھر دیکھیں وہ مولا کیا کرتا ہے۔ دنیا اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت سے بنائی ہے، پیار سے بنائی ہے۔ یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک دین، تحفہ، نعمت ہے۔ اس نعمت کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ یہ نعمت اٹھا کے خدا کو اوپر واپس نہیں پھینکنا چاہیے کہ مجھے نہیں چاہیے زندگی، لے لیے زندگی مجھ سے واپس گیا، میں نے کوئی بہت بڑا فیصلہ، بڑا سمجھدار میں ہو گیا کہ زندگی سنبھل نہیں جاتی مجھ سے، خواہ مجھے یہ کیوں دے دیا تو نے؟ اگر زندگی اس نے دی ہے تو اس کو معلوم ہے کیوں دی ہے، اور اس نے کام کے واسطے، ایک پرپس کے واسطے، ایک دھرم کے واسطے، ایک مقصد کے واسطے ہم کو بنایا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی زندگی اس وقت تک پوری کرنی چاہیے جب تک وہ ہمیں دنیا میں زندہ رکھتا ہے۔ بیمار سے بیمار انسان کی زندگی بھی ہم طول دینے کے لیے، اس کو لمبی زندگی اور زندہ رکھنے کے لیے دنیا کی ساری میڈیکل سائنسز کو ہم یوز کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم زندگی کا احترام کرتے ہیں، ہم زندگی سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ کا یہ تحفہ ہے، اس تحفے کی ہم قدر و قیمت کرتے ہیں۔ اس لیے غلطی سے بھی کبھی یہ خیال اپنے دل میں نہیں آنے دینا۔ خدا نہ خواستہ کوئی ڈپریشن کی تکلیف ہے، آپ کو ذہنی طور پہ کوئی پریشانی ہے، شیئر کریں، اپنے گھر میں بات کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ذہنی مرض دنیا میں بڑھ رہا ہے، اس سے کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے۔ ہر دوسرا آدمی ذہنی مریض نظر آئے گا آپ کو، اس کا علاج ہے۔ ڈپریشن ٹریٹیبل ڈیزیز ہے، ڈپریشن قابل علاج مرض ہے۔ ڈاکٹر سے بات کریں، سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، میڈیسن لیں، اور جو میڈیسن وہ دیتا ہے جتنے ٹائم کے واسطے دیتا ہے اس کو لیجئے۔ جس طرح دوسرے ہزاروں میڈیسن آپ لیتے ہیں، اس طرح یہ بھی ٹریٹیبل، اس کی میڈیسن موجود ہے۔ مگر خدا را اپنی زندگی سے اس طرح نہ کھیلیں۔
کیونکہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی رحمت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. اس رحمت میں اپنے آپ کو رکھیں. مایوسی گناہ ہے, مولا نے فرمایا. ڈسپونڈنسی از اے سن. صاف مولا نے فرمایا, لائف ول ہیو مینی ڈس اپوائنٹمنٹس فار یو. زندگی میں تمہارے لیے بہت ساری مایوسیاں آئیں گی. If 1/5 of one's hopes are realized, one is extremely lucky and fortunate. اگر کسی کی امیدوں کا 5واں حصہ بھی مکمل ہو جاتا ہے, شرمندہ تعبیر ہو جاتے خواب, 20% آپ کی خواہشات پوری ہو جائے, تو مولا فرماتے ہیں آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش قسمت سمجھنا. آپ کی 100 امید میں سے 20 امید پوری ہو جائے تو سمجھنا بس کوٹا آپ کا پورا ہو گیا. آپ بہت زیادہ خوش قسمت ہے کہ آپ کو 100 میں سے 20 مارک مل گئے ہیں. سو ڈو ناٹ بی ڈس اپوائنٹڈ بائی فیلئرز. ناکامیوں سے مایوس نہیں ہونا. ڈسپونڈنسی از اے سن. مایوسی گناہ ہے. مایوسی گناہ ہے. ڈس اپوائنٹ ہونا گناہ ہے. اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. مایوسی کفر ہے. ڈسپونڈنسی از اے سن اینڈ ہوپ از اے نیسیسری پارٹ آف ایمان. تمہارے ایمان کا حصہ ہے امید, بوتھ فار ورلڈلی پروگرس ایز ویل ایز اسپرچل انلائٹنمنٹ. دنیاوی ترقی کے لیے بھی اور روحانی روشنی کے لیے, دونوں چیزوں کے لیے امید, ہوپ بہت بڑی چیز ہے. اور یہ ہوپ کا سورس ہے اللہ کی رحمت, اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہم آگے چلتے ہیں. اے جی کاچے ہانڈے نیر نہ رہوے, ماہے جل بھرتا گڑی گڑی جائے. آج ہم کو تھوڑا سمجھنے میں یہ پرابلم ہوگا کیونکہ ابھی ہم بوٹل واٹر کے دنیا میں آ گئے ہیں نا. بوٹل کا پانی پیتے ہیں, ڈسپینسر ہوتا ہے, واٹر کولر ہوتا ہے. مٹی کا گھڑا شاید ہی ابھی کسی کے گھر میں ہوتا ہوگا. ہم یہ اس کلچر کی بات کرتے ہیں جب پانی صرف گھڑے میں ہوا کرتا تھا, مٹی کے گھڑے میں. ابھی شاید گاؤں میں جائیں گے تو مٹی کے گھڑے میں پانی ملے گا اور اس کو پینے کا سواد اپنا ہوتا ہے. شاید ہم جو ماڈرن کلچر کے لوگ ہیں ان کو ذرا مشکل ہوتا ہوگا سمجھنے میں. مٹی کے گھڑے میں پانی رکھتے تھے اور وہ گھڑا پہلے گارا بنا کے اس سے گھڑے کا وہ ڈھانچہ بناتے تھے, اور وہ جب ڈھانچہ ہے تب تک کچا ہے, گیلی مٹی کا ہے. اس کو پکانے کے واسطے بھٹی میں ڈالتے تھے, اوون میں ڈالتے تھے. پکانے کے واسطے تنور میں, بھٹی میں, اوون میں ڈالتے تھے. وہاں جب پک کے سالم ہو کے اسٹرانگ ہو کے باہر نکلتا تھا تب اس کو استعمال کر سکتے تھے. اور گنانوں میں آپ کو یہ گھڑے کی مثال بہت زیادہ ملے گی کیونکہ وہ گھڑے کا ایک کلچر تھا اس زمانے میں. تو پکا گھڑا اور کچا گھڑا, پکا گھڑا کچا گھڑا گنان میں آپ کو بہت ملے گا. یہ کچا گھڑا ہے, اس کو پھینک دو, جو اگن کی تاپ میں سے پک کے باہر نکلا ہے اب اس میں پانی پیا جا سکتا ہے. سارا چکر جو ہے وہ بھٹی کا ہے, اوون کا ہے, کہ جہاں ڈال کے اس کچے گھڑے کو پکایا جاتا ہے. تو کہتے کاچے ہانڈے نیر نہ رہوے. جب وہ آپ کا گھڑا کچا ہے, ابھی آپ نے گیلی مٹی کا بنایا ہے, اور اسی کو اٹھا کے آپ نہر میں چلے گئے, پن گھٹ پہ چلے گئے یہ پنیا بھرن کے واسطے کہ بھئی ہم پانی بھر کے لے آتے اس کے اندر, تو کاچے ہانڈے نیر نہ رہوے, اس میں پانی نہیں رہے گا. ماہ جل بھرتا گڑی گڑی جائے. اس میں آپ پانی ڈالیں گے تو وہ ساری مٹی پگھل جائے گی کیونکہ ابھی کچا ہے. تیم بے ایمانی بہشت نہ پاوے, ون اگنے سہاگ نہ تھائے. بالکل اسی طرح جو بے ایمانی ہے وہ کچے گھڑے کی طرح ہے, اس کے نصیب میں کچھ بھی نہیں ہوتا. بے ایمانی جنت میں نہیں جا سکتا کیونکہ بے ایمانی اس کچے گھڑے کی طرح ہے جو ابھی تک آگ میں نہیں ڈالا گیا, تو گھڑا بنائی نہیں, کچی مٹی ہی ہے. ون اگنے سہاگ نہ تھائے, آگ کے بغیر کسوٹی نہیں ہوتی ہے. یہ سہاگ کا ورڈ گنان میں سونے کے پرکھنے کے واسطے استعمال ہوتا ہے کہ سونے کو اور پیتل کو دونوں کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو پہچان ہو کے باہر آ جاتی ہے کہ بھئی کون سا سونا ہے, کون سا پیتل ہے, کون اپنا رنگ ویسے ہی رکھتا ہے اور کون آگ میں پڑتے ہی اپنا رنگ بدل دیتا ہے. کہ ون اگن سہاگ نہ تھائے, آگ کے بغیر
कसौटी नहीं होती, अगन के बगैर पहचान नहीं होती। यानी प्रॉब्लम्स के बगैर, आजमाइश के बगैर, कसौटी के बगैर, इम्तिहानात के बगैर ये दुनिया मुमकिन नहीं है। मौला ने फरमाया, इट विल बी फुलिश टू थिंक दैट देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड, इट विल बी फुलिश टू थिंक। ये हमकाना बात होगी अगर मैं आपसे कहूं दुनिया में कोई मसाइल नहीं है। दुनिया पूरी मसाइल से भरी हुई है, और मादी दुनिया है तो मसाइल ही मसाइल होंगे, खत्म होगा 10 और पूरे खुल के हमारे सामने आएंगे। ये दुनिया मसाइल के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो वर्ण अगर ने सुहाग न थाए, जब तक आग में न डाला जाए तब तक उसकी पहचान नहीं होती है, कसौटी के बगैर पहचान नहीं होती है। अब ऐसे जो गाफिल लोग हैं, कच्चे घड़े वाले हैं, उनके हवाले से बात फरमाते हैं, ए जीते गाफिल ने सुध न सुजी, उस गाफिल को समझ में नहीं आया, उस गाफिल के समझ में बात नहीं आई। तेने निंद्राएं खोयो आप, उसने नींद में अपनी जिंदगी गंवा दी। इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटा घर में सोया ही रहता था, लेकिन जो शख्स दुनियादार है, सिर्फ दुनिया में ही पड़ा हुआ है, वो सोया हुआ है। मौला मुश्किल कुशा सल्लल्लाहु अलैहि का फरमाने कि अन्नासु नियामुन, दुनिया सोई हुई है, जब मरेगी तब जागेगी। ये दुनिया सोई हुई है, सब लोग सोए हुए हैं, जिस दिन मरेंगे उस दिन जागेंगे। इसलिए हमसे कहा गया, दुनिया चली तरह देख के मत तू जाए रे भुलाए, सपना तरनू पेखणू बंदा तैसो आरे संसार। ये दुनिया ऐसी है जैसे तुम सोए हुए हो और सपना देख रहे हो, ख्वाब देख रहे हो। ख्वाब से जब बेदार होते हो तो अरे यार वो तो कोई और ही दुनिया थी जहां पे मैं था, अब तो मैं अपने पलंग पे ही पड़ा हूं। बिल्कुल यही हाल है जब यहां से आंखें बंद होती है और वहां की खुलती है, अरे मैं कहां था, मेरा घर तो ये है, मैं कहां थोड़े दिन के लिए गया हुआ था। ये दुनिया की हालत बिल्कुल इसी तरीके से है कि उस गाफिल को समझ नहीं आई। तेने निंद्राएं खोयो आप, उसने नींद में अपने आप को गंवा दिया। तेने काड़ हवाए दाबियो, काड़ मौत को भी कहते हैं, काड़ गुस्से को भी कहते हैं, काड़ नफसानी ख्वाहिशात को भी कहते हैं। हवा इंसान की नफसानी ख्वाहिशात को, ये अरबी ज़बान है। कुरान में भी हवा का वर्ड इस्तेमाल हुआ है और यहाँ गिनान में भी हवा का वर्ड इस्तेमाल हुआ। ये हवा विंड या एयर वाली हवा नहीं है, ये हवा नफसानी ख्वाहिश के बारे में कहा गया है। हुजूर अकरम के बारे में भी फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा, ये अपनी नफसानी ख्वाहिशात की बात नहीं कर रहे हैं। इन हुआ इल्ला वह्यु युहा, ये वो बोल रहे हैं जो हम उनको वही कर रहे हैं। ये अपने अंदर दिल की बात, दिल की ख्वाहिशात की बात नहीं कर रहे हैं। अराइत मन इत्तखज़ हवाहु इलाहु, अल्लाह ने फरमाया, तूने देखा उसको जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया है, जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया है। सुबह से रात तक जिसको अपनी ख्वाहिशात की फिक्र हो, खुदा का नाम न लेता हो, तो उसकी ख्वाहिशात उसका खुदा नहीं हुआ तो और क्या हुआ। सुबह उठ के पैसे का नाम, रात को घर में सोने के लिए गया तब भी पैसे का ही ख्याल, दुनिया का ही ख्याल, तो हमारा खुदा तो वही हुआ। इस खुदा से फुर्सत मिले तो उस खुदा को कोई याद करे ना। वमिनन नासि मै यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बुनहुम कहुब्बिल्लाह, लोगों में ऐसे भी हैं जो अल्लाह को छोड़कर दूसरी चीजों को अपना खुदा बनाते हैं और उससे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत की जाती है। वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। तो जो दूसरी चीज़ों की मोहब्बत है, अल्लाह ने फरमाया इतने सारे खुदा तुमने अपने दिल में बसा रखे हैं और उन सब की तुम परस्तिश करते हो। तो हमें कहते हैं तेने कार हवाएं दाबियो, उसको गुस्सा नफसानी ख्वाहिशात की जो दुनिया है उसने उसको अपने जकड़ में ले लिया है। तेने डसियो ते काड़ियो नाग, उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे किसी काले नाग ने उसको काट लिया। नाग कितना जहरीला होता है, काला नाग किसी को काट लेता है तो उसका क्या हाल होता है। दुनिया परस्त इंसान की मिसाल ये देते हैं कि जो दुनियादारी में ही पड़ा हुआ है कि उसे
کالے ناگ نے کاٹ لیا ہے. سرکار مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ. مولا کے سلور جبلی کا یہ تعلیقہ بار بار آپ سنتے رہے ہیں. ایک پیراگراف بڑا پاورفل جو پیراگراف اس میں مولا نے فرمایا تھا, the unadulterated pursuit of material well-being must never be allowed to become the exclusive objective of life. غیر مخلوط مادی دنیا کی کوشش, مادی چیزوں کے پیچھے بھاگنا, غیر مخلوط unadulterated pursuit of material well-being, اس کو کبھی بھی اپنی زندگی کا واحد مقصد نہیں بننے دینا چاہیے. If this does occur, اگر ایسا ہوا, it engenders an evil vacuum of destructive forces. دماغ خراب ہو گیا تھا لوگوں کا کہ اس میں کیا فرمایا ہے مولا نے, کیا اس کے ورڈنگس ہیں. اگر ایسا ہوا, it engenders, یہ پیدا کرے گا an evil vacuum, ایک شر انگیز خلا. خلا صرف خلا نہیں, خلا تو خلا نہیں رہتا, کوئی اور چیز آ کے جگہ لے لیتی ہے اس کی. ایول ویکیوم, ایک شر سے بھرپور خلا. اور یہ خلا کس چیز کی؟ تباہ کن قوتوں کی, تباہ کن قوتوں کی. سمپلی اگر آپ نے دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے تو آپ کے آس پاس آپ کو سوائے تباہی 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 اور کچھ نظر نہیں آئے گی. آپ کو لگ رہا ہے دنیا بڑھ رہی ہے, دنیا بڑھ رہی ہے, ساتھ ساتھ پریشانی بڑھ رہی ہے, پرابلم بڑھ رہا ہے, بیماری بڑھ رہا ہے, رونا دھونا بڑھ رہا ہے, پریشانیاں بڑھ رہی, تباہی تباہی تباہی. مولا فرماتے اس لیے ہم تمہیں بیلنسڈ رکھنے کی بات کرتے ہیں. اپنے دنیاوی اور روحانی زندگی کے درمیان ایک بیلنس ہمیشہ برقرار رکھو. اب جو سانپ نے کاٹ لیا تو بندے کا کیا حال ہوتا ہے؟ تینے ڈسیو تو کاڑیو ناگ. اب بندے کو کالے ناگ نے کاٹ لیا ہے. جینے ناگ ڈسیو تینے زہر چڑھیو. جسے ناگ نے ڈس لیا اسے زہر چڑھ گیا. ناگ نے کاٹ لیا, زہر پھیل گیا. تے بے آنکھیں آندھڑو تھائے, دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا. دیکھا کیا ہوتا ہے حال ہمارا؟ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, دنیا ہمیں اس طرح جکڑ لیتی ہے کہ پھر ہم اندھے بن جاتے ہیں, کچھ نظر نہیں آتا. دنیا 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 اور کچھ نہیں دکھتا ہے. جنہیں ناگ ڈسیو تینے زیر چڑھیو تے بے آنکھیں آندھڑو تھائے. کنانوں میں کئی جگہ ہمیں فرمایا گیا کہ یہ اندھے ہیں, گنگے ہیں, بہرے ہیں. قرآن میں ہمیں اللہ نے فرمایا ہے کہ سمن بکمن امیون, یہ بہرے ہیں, گنگے, اندھے ہیں. فمن کان فی آذی اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی, جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. یعنی دنیا میں جس کو ناگ نے کاٹ کے اندھا کر دیا سو اندھا ہو گیا. اب وہ آخرت میں کس امید سے جائے گا کہ وہاں دیکھنے کے واسطے یہاں کوئی سامان اس نے جمع نہیں کیا. جنہیں ناگ ڈسیو تینے زیر چڑھیو تے بے آنکھیں آندھڑو تھائے. تیاں بہو کاروڑی آوی مڑے پر ستگر وینا زیر نہ جائے. روحانی طبیبوں کا تو ہمارے پاس بازار لگا ہوا ہے, کتنے چاہیے آپ کو, ہر گلی کوچے میں مل جائیں گے. اور ہم شاید بھٹکتے بھی رہتے ہیں ان کی طرف جا کر. کیا بہو گاروڑی, گاروڑی کہتے ہیں زہر اتارنے والے کو. کسی کو زہر چڑھ گیا ہو تو سانپ کا زہر چوس کے نکالنے کے لیے گاروڑی کو بلایا جاتا ہے. کیا بہو گاروڑی آوی میرے, آپ کو ہزاروں لوگ آ جائیں گے, جی میں آپ کا علاج کرتا ہوں, جی میرے پاس سیدھا راستہ ہے, جی میرے پاس سچا مذہب ہے, جی میں آپ کو آخرت میں لے جاتا ہوں. پر ستگر بنا زہر نہ جائے, مگر سچے مرشد کے بنا تمہارا یہ زہر نکالنے والا اور کوئی بھی نہیں ہے. اس سچے مرشد کا دامن نہیں چھوڑنا, اس سچے مرشد کو ہمیشہ پہچان کر رکھنا. پھر آگے پہچان دیتے, آج ساچو گاروڑی صدگر چھے. آج تمہارا سچا زہر اتارنے والا تمہارا مرشد کامل ہے, تمہارا پیر ہے, تمہارے زمانے کا امام ہے. انیتے ساچو گرو کہوائے, اور وہی تمہارا سچا مرشد ہے. جینے چود برہمان سرجیا تے گر ستپنتھ ونا نہیں پائے. سارے جہان کو جس نے خلق کیا ہے اس مولا کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو ستپنتھ کے بغیر وہ تم حاصل نہیں کر سکو گے. آخری 2 پارٹ ہے مگر یہ پارٹ بہت امپورٹنٹ ہے.
یہ جی تھوڑا ماں ہے بہت جو جانیے، تھوڑا ماں ہے بہت جو جانیے، اتنا کچھ جو پیچھے بتایا کہ بھاگا دوڑی نہیں کرو، تھوڑے میں بہت ہے، تمہیں صبوری کرو مومن بھائی، تھوڑا ماں ہے بہت جو جانیے، تمہیں کرو صبوری مومن بھائی، مومنو صبر کرو، تھوڑے میں بہت کچھ سمجھو۔ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ تھوڑے میں بہت کچھ کیسے ہو سکتا ہے۔ کسی دانشور کا یہ قول ہے، لندا ایلس اس کا نام ہے، I have learned that the phrase less is more is absolutely true۔ میں نے یہ سمجھ لیا ہے اور میں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ یہ جملہ less is more کہ کم ہی زیادہ ہے، ایبسولوٹلی ٹرو، بالکل سچی بات۔ کوئی بھی انسان بولے گا یار تم لاجک دیکھو، زیادہ ہے وہ زیادہ ہے، کم ہے وہ کم ہے، بیمار ہی تندرستی ہے، آپ نہیں بول سکتے ہیں نا کسی کو۔ جو کوتا ہے یا جو شارٹ ہے وہی لمبا ہے، کہ آپ ان لاجیکل بات کر رہے ہیں نا، جو شارٹ ہے وہ شارٹ ہے، جو لانگ ہے وہ لانگ ہے، آپ کہہ رہے ہیں جو شارٹ ہے وہ لانگ ہے، یہ اس میں لاجک نہیں ہے، مگر اس میں لاجک ہے۔ لیس از مور، اٹ از ایبسولوٹلی ٹرو، کہ میں نے یہ پہچان لیا، سمجھ لیا کہ یہ جملہ جو کہا جاتا ہے ہم سے کہ کم ہی زیادہ ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ کیوں صحیح ہے؟ With too much of what you don't need, it is hard to find the things you do۔ بہت زیادہ ایسی چیزوں کا ہونا جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اس میں آپ کو وہ چیز ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جاتی ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ اور گھر میں آپ کو اس کا تجربہ ہر روز ہوتا ہے۔ گھر میں اتنی ساری بیکار غیر ضروری چیزیں ہم جمع کرتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی ضروری چیز ڈھونڈنی ہوتی ہے تو وہ غیر ضروری چیز کے سمندر کے اندر وہ ہماری ضروری چیز پڑی ہوتی ہے جو ہم ڈھونڈ نہیں پاتے ہیں، وہ اچانک کبھی سامنے آ گئی تو آ گئی۔ اتنے سارے کپڑے جو کبھی نہیں پہننے ہیں مگر لگے ہوئے ہیں، اب کون سا پہننا ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے، کیونکہ کون سا نہیں پہننا ہے پہلے وہ تو ڈیسائیڈ کرو، کیونکہ نہیں پہننے کے میں نے اتنے سارے جمع کیے، اگر وہ نہ ہو میرے پاس کہ یہ 50 جوڑی مجھے نہیں پہننی ہے تو یہ 20 جو ہے اس میں سے سلیکٹ کرنا آسان ہے کہ نہیں ہے، آپ بتائیے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں کہ جس کی ہم کو ضرورت نہیں ہے وہ ہماری زندگی میں نہ ہو تو کم اچھا ہے نا۔ مولانا نے فرمایا ہم چاہتے ہمارے روحانی بچے اپنے نیڈ اور اپنی ایمبیشن کے درمیان فرق کرنا سیکھے۔ ہمارے روحانی بچے ان کی ضرورت اور ان کی خواہشات اس کے درمیان فرق کرنا سیکھے۔ ہمیں کیا چاہیے اور ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، اس میں بڑا فرق ہے۔ ہماری خواہش میں تو بھئی مجھے 1000 کمروں والا مکان بھی چھوٹا پڑے گا شاید، لیکن ضرورت 3 بیڈ روم والا کافی ہوتا ہے میرے لیے، ہم 4 آدمی فار ایگزامپل۔ تو آپ دیکھیں زندگی کی جو حقیقی خوشی ہے، دوسرے جملے میں کہا گیا دا وزڈم آف لائف، زندگی کی حکمت کنسسٹ ان ایلیمینیشن آف نان ایسنشیلس۔ آپ کی زندگی میں جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ان کو آپ نکال دیجئے، آپ دیکھیں زندگی کتنی پرمعنی بن جاتی ہے۔ بھئی یہ 10 جگہ میں جاتا ہوں، اس میں 9 جگہ جانے کی میرے کو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے۔ ویسے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کیوں ٹائم نہیں ہے؟ لسٹ بنائیے تو پتا چلے گا اس میں 100 میں سے 80 کام غیر ضروری ہے۔ ٹیلی ویژن کے سارے پروگرام دیکھنے ہیں، کس جگہ پہ کہا گیا ہے کہ سارے پروگرام دیکھنے؟ کسی نے بھی نہیں کہا ہے جی، ہمارے پروگرام میں ہم نے ڈالے ہیں۔ اگر آپ کہیں اس میں سے مجھے 10 پروگرام نہیں دیکھنے، ایک ہی دیکھنے ہیں، تو آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، پھر تو ٹائم ہی ٹائم۔ یہ ہمارے اوپر ہے، ایلیمینیشن آف نان ایسنشیل، غیر ضروری چیزوں کو نکال دیجئے، ضروری کو رکھیے، زندگی بہت بامعنی اور بہت اچھی بن جائے گی۔ آئنسٹائن، البرٹ آئنسٹائن، یہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کے پاس نام نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، بڑائی نہیں تھی اور وہ کوئی ایسی بات کرے۔ آئنسٹائن کیا کہتا ہے؟ پوزیشنز، آؤٹ ورڈ سکسیس، پبلسٹی، لگژری، یہی وہ چیز ہے جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سامان ہو،
دنیا ہمیں دیکھے, ہمارا نام ہو, ہمیں کامیاب انسان کہا جائے. ٹو می دیز ہیو آلویز بین کنٹمپٹیبل. کہتا ہے میں ہمیشہ ان چیزوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا رہا ہوں. پیسہ, نام, نمود, یہ کیا ہے کہ میں ہمیشہ ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا کہ ان کی مجھے ضرورت نہیں ہے. آئی بلیو دیٹ از سمپل اینڈ اناسیومنگ مینر آف لائف, سادہ اور دکھاوے کے بغیر کی زندگی از بیسٹ فار ایوری ون. سب کے لیے اچھی چیز ہے. بیسٹ بوتھ فار باڈی اینڈ دا مائنڈ. آپ کے جسم کے لیے بھی اچھا ہے, آپ کے عقل کے لیے, آپ کے دماغ کے لیے بھی اچھا ہے. مولا فرماتے ہیں لو پروفائل اپنی زندگی کو رکھو. یہ ہمیں کہا گیا کہ منیور اے مومنو, تھوڑا ماہ بہت جانیے, تھوڑے میں تمہارے لیے بہت کچھ ہے. تمہیں کرو صبوری مومن بھائی, تمہیں ذکر جاگو جیوڑا. پہلے کہا سب سوئے پڑے ہیں, وہ سارے سوئے پڑے ہیں. کہا گیا نندرا میں اپنی زندگی گنوائی ہے, اب ہمیں جاگنے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ نیند ختم کرو تمہاری. تمہیں ذکر جاگو جیوڑا, اے مومنو تم ذکر میں جاگو, انے ستنی کرو کمائی, اور سچائی کی کمائی کیا کرو. تو جس طرح علم سے آغاز کیا تھا, علم سے سید امام شاہ اپنے آخری پاٹ میں اس گنان کو انجام پر پہنچاتے ہیں. اے جی بھنے سید امام شاہ سنو منیورو, تمہیں گنان وچاروں نے آپ نالج پہ غور کرو. جو باتیں کی گئی آپ کے سامنے یہ نالج ہے, یہ گنان ہے, یہ گنان کے موتی ہے. ایک بھی اگر ہمارے ہاتھ میں آ گیا, ایک جملہ بھی اگر اپنے ساتھ میں لے کر زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے تو اپنی زندگی کو کافی حد تک بہتر طور پہ بدل سکتے ہیں. تمہیں گنان وچاروں نے آپ, گھٹ ماہے خزانہ بہت ہے. تمہارے دل میں خزانے بہت ہے, باہر کی طرف مت بھاگو, اندر دیکھو. گھٹ ماہے خزانہ بہت ہے, تمہیں کنچی کرو اپنے ہاتھ, چابی ہاتھ کرو. تم چابی اپنے ہاتھ میں لے لو ایک دفعہ, پھر تمہارا دل کا خزانہ کھل جائے گا. اور یہ چابی کیا ہے؟ یہ چابی ذکر ہے, یہ چابی امام کا نام ہے, یہ چابی بول ہے, یہ چابی اسم اعظم ہے, یہ میڈیٹیشن ہے, یہ غور و فکر کرنا ہے کہ اس کے ذریعے سے اندر کی دنیا کھولتی ہے. اس لیے ہمیں کہا گیا کہ انسان کو ہمیشہ ہر روز تھوڑا ٹائم اکیلا ضرور بیٹھنا چاہیے. ایک اکیلا میڈیٹیشن میں, اکیلا اپنی ذات کو الگ چھوڑو, خدا کے بارے میں سوچو. مہاتما بدھ سے کسی نے پوچھا کہ جی اتنا میڈیٹیشن آپ نے کیا, آپ نے اتنا ایک دھیان ہو کر آپ بیٹھے ہیں, آپ کو کیا ملا؟ میڈیٹیشن سے آپ کو کیا ملا؟ اتنی ساری عبادت آپ نے کی. کہا کچھ بھی نہیں ملا, کچھ بھی نہیں ملا, بلکہ الٹا میں نے کیا کچھ گنوایا ہے. میں نے تو کافی چیزیں گنوائی ہیں اس سے. کیا بات کرتے ہیں آپ نے میڈیٹیشن میں گنوائی ہیں؟ بولا ہاں گنوائی. میں نے اپنا غصہ گنوایا, میں نے اپنا ڈپریشن گنوایا, میں نے اپنی مایوسی گنوائی, میرا بڑھاپے کا خوف ختم ہو گیا, میری موت کا خوف ختم ہو گیا. یہی چیز ہے نا جو ہم کو پریشان کرتی ہے. کہ یہ بندگی کرنے والے, میڈیٹیشن کرنے والے, ذکر کرنے والے, ان چیزوں کی فکر ان سے ختم ہو جاتی ہے. تو اندر کی دل کی دنیا میں جو چیزیں ہمیں پریشان کرتی ہے اس کا علاج ذکر, تسبیح, گریازاری, اکیلے بیٹھ کر تھوڑی دیر اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیں اور بالکل خدا کے ساتھ ایک ہو جائیں. کیونکہ اللہ نے ہم سب کو انڈیویجول بنایا ہے, اکیلا بنایا ہے, اور ہمارا تھوڑی دیر ہمیشہ اللہ کے ساتھ اکیلے ہونا بہت ضروری ہے. یہ ہماری کامیابی کی کنجی ہے. اور کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ انسان کی تمام پریشانیوں کی جڑ یہ ہے کہ وہ تھوڑی دیر بھی اکیلا نہیں بیٹھ سکتا ہے. کھانے دوڑتا ہے کوئی اس کو نا, بھئی اکیلا میں بور ہو گیا ہوں. کہ انسان کی ساری پرابلم, سارے مصیبتوں کی جڑ یہ ہے کہ اکیلا نہیں بیٹھ سکتا. اگر اکیلا رہ سکے وہ آدمی, خدا کی موجودگی اپنے ساتھ محسوس کر سکے, اس کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے, چونکہ وہ خدا کے ساتھ
کمیونیکیٹ کرے گا, باتیں کرے گا. تو یہ ہمارے دین کے خزانے ہیں, ہمارے پیروں کے خزانے ہیں, جس سے ہم اپنی دنیاوی اور روحانی دونوں زندگی کو آباد کر سکتے ہیں. خداوند نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہم سب کو علم گنان سے ہمیشہ بھرپور رکھے. مولا گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے, سب کی نیک امیدیں پوری کرے, آخری دم تک ایمان سلامت رکھے, سکھی سلامت اور آباد رکھے, دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھے دیندار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے جی સાચું ધિયાવોને ભાઈ જ્ઞાના વિચારો ભાઈ ગુર બિના જ્ઞાના ના હોએ મૂરખ લોકા મરમા ન જાણ્યો ભાઈ તે માટે કરણી ખોએ એ જી બાવા હીરો પરખીએ ઘણ એરાણ શું અને રતન પરખીએ પૂનમ ચંદ્ર જોતા તેમાં મુનિવર પરખીએ ઈમાન શું એવી કરણીએ અમરાપુરી હોતા એ જી मैं बोलाऊं मैं चलाऊं अने मैं खिलाऊं सब खाना मैं खिलाऊं ने मैं पिलाऊं भाई उम्मत सारी जहान ए जी मैं आचारी ने मैं विचारी मैं अकल दाऊं आप ये तो माटी केरो पूतलो तेने मैं जपाऊं जाप ए जी मैं करता ने मैं हरता अने आवरथी कूचूं न होए एक तिला रहमत मैं छोड़ूं तो पत्थर
બોલે સોય એજી કાચે હાંડે નીર ન રહેવે માહે જલ ભરતા ગળી ગળી જાય તેમાં બેઈમાની બહેશતા ના પાવે વણ અગને સોહાગન થાય એજી તે ગાફલને સુધા નવ સુજી તેણે નિંદરાએ ખોયો આપ તેને કાળા હવાએ દાબિયો તેને ડસ્યો તે કાળિયો નાગ એજી જેને નાગ ડસ્યો તેને ઝહેર ચડ્યું તે બે આંખે આંધળો થાય ત્યાં બહુ ગારુડી આવી મળે પણ સતગુર વિના ઝહેર ન જાય એજી આજ સાચો ગારુડી સતગુર છે અને તે સાચો ગુરુ કહેવાય જેણે 14 બ્રહ્માંડ સિરજ્યા તે ગુર સતપંથ વિના નહીં પાય એજી થોડા માહે બહોત જ પાઈએ તમે કરો સબુરી મોમન ભાઈ તમે જી કરે જાગો જીવડા અને સતની કરો કમાઈ એજી
સૈયદ ઇમામ શાહ સુણો મુનિવરો તમે જ્ઞાન વિચારો રે આપ ગઢ માહે ખજાના બહોત હૈ તમે કુંચી કરો अपने हाथ